میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ انفارمیشن وہ شاید اپنے بڑے میڈیا پر نہیں دے سکتے. لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اس کو روند ڈالنے کی کوشش کریں گے. کس کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ محترم سینئر صحافی حامد میر صاحب. لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی فوج ان پہ بھی فائرنگ کرے. حامد میر صاحب, آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کو, جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں. کھل کے کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو. السلام علیکم, جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر, اور آج بہت ہی غم زدہ حالت میں ہوں. میں کہہ لیں کہ ترس آ رہا ہے مجھے اپنے ایک سینئر صحافی کے اوپر. انہوں نے ایک ویڈیو جو جاری کی ہے, حالانکہ وہ ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ بات کریں تو شاید بہت زیادہ اثر رکھتی ہو, لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیان جاری کیا. انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کی, کل کی وہ ٹویٹ ہے, یہ ذرا میں آپ دیکھیں اس کو. آزاد کشمیر کے لوگ لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کریں گے, پھر ہندوستان کیا کرے گا؟ کہاں تک روکو گے؟ کس کو روکو گے؟ ٹھیک ہے جی, یہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ. اور نیچے انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے. وہ ویڈیو کیونکہ یہاں پہ چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے, میں یہاں سے سناتا ہوں, صرف آپ سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی فوج نے صرف مقبوضہ جموں کشمیر کو قید نہیں کر رکھا, صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں پابندیاں نہیں لگا رکھی, بلکہ ہندوستانی فوج نے اپنی فائرنگ سے, اپنی شیلنگ سے آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیری ہیں, ان کو بھی ان کے گھروں میں محصور کر دیا ہے. یہ آپ کو وہ بتانا چاہتے ہیں, یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ انفارمیشن وہ شاید اپنے بڑے میڈیا پر نہیں دے سکتے, شاید ان کو کوئی رکاوٹ ہوگی. یہ وہ ویڈیو اپنی اسپیشل ایک یوٹیوب کے اوپر بنا کے انہوں نے ڈالی ہے, اور اس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں یہ ٹویٹر کا وہ چنک ہے جو انہوں نے کہہ لیں کہ پرومو کے طور پہ انہوں نے وہ پھینکا ہے. اس کے اندر یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر صرف مقبوضہ کشمیر میں لوگ نہیں ہیں بھارتی فوج کے انڈر, وہ بارڈر کے اوپر بھی بھارتی فوج جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہی ہے. آگے سنیں. جو میں وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, میں آپ کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل میں نے لائن آف کنٹرول کے آس پاس سینکڑوں کشمیریوں سے ملاقات کی ہے, اور میں نے ان کی زبان سے یہ سنا ہے. کس کو وارن کرنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا. کس کو وارن کرنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا. ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ وہاں جو آزاد کشمیر کے ساتھ جو شہری رہتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہ ملا, اگر ان پر ہونے والا ہندوستان کا ظلم و ستم بند نہ کیا گیا, تو بہت جلد وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اس کو روند ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ بہت جلد لائن آف کنٹرول توڑنے کی کوشش کریں گے, عبور کرنے کی کوشش کریں گے. کون لوگ؟ آزاد کشمیر والے. مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی قبضہ ہے, یہ تو وہ حامد میر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. وہ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی پٹی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روندنے کی تیاری کر رہے ہیں, وہ عبور کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی. اس بات کو پاکستان میں اہمیت نہیں جا رہی. پاکستان اللہ معاف کرے سویا ہوا ہے بالکل. ہمارے ملٹری قیادت بھی سوئی ہوئی ہے, ہماری ریاست بھی سوئی ہوئی ہے, ہماری حکومت بھی سوئی ہوئی ہے, ہمارے تمام سٹیک ہولڈر سوئے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی. یہ دوبارہ سن لیں, یہ نہ ہو کہ میں آپ سمجھیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مینیپولیٹ کروں ان کی سٹیٹمنٹ کو. جناب اتنے سینئر صحافی ہیں. ہونے والا ہندوستان کا ظلم و ستم بند نہ کیا گیا تو بہت جلد وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے, وہ اس کو روند ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت پاکستان میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی اس بات کو, لیکن اگر آپ جائیں گے کوٹلی کی طرف, اگر آپ جائیں گے مظفر آباد کی طرف, اگر آپ جائیں گے باغ کی طرف, اگر آپ جائیں گے میرپور کی طرف, تو آپ کو وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیری ملیں گے جو انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن کال دی جائے گی اور وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو وہ پوائنٹس بھی بتا رہے ہیں, باغ, کوٹلی اور 2-3 نام انہوں نے لیے ہیں. وہ تمام جگہ کے اوپر کشمیری جو ویٹ کر رہے ہیں ایک کال کا, جس دن ان کو وہ کال آزاد کشمیر والے کشمیریوں کو ملی تو وہ روند دیں گے, وہ LOC کی طرف بڑھ جائیں گے.
کس کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ محترم سینئر صحافی حامد میر صاحب، کس کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آؤٹ آف دا باکس ہے، جو وہ اپنے بڑے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنے 8 بجے والے شو کے اندر نہیں کر سکتے، جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور اتنے بڑے جو صحافی ہیں ماشاءاللہ، یہ جو بات کریں گے وہ کتنی وزندار بات ہوگی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو لوگ ہیں، پاکستان جو ہے وہ اس بات کو سوچ نہیں رہا۔ دوبارہ سن لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو روند ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت پاکستان میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی اس بات کو، لیکن اگر آپ جائیں گے کوٹلی کی طرف، اگر آپ جائیں گے مظفر آباد کی طرف، اگر آپ جائیں گے باغ کی طرف، اگر آپ جائیں گے میرپور کی طرف، تو آپ کو وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیری ملیں گے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو حامد میر صاحب آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پیغام جس کو بھی پہنچانا ہے اس کو پہنچا رہے ہیں کہ ان پوائنٹس کے اوپر تو تیاری پوری ہے بھائی، ان پوائنٹس کے اوپر میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، باغ، یہ تمام جگہ پر تیاری پوری ہے، وہاں پر ہمارے کشمیری جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں ہزاروں کشمیری ملیں گے جو انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن کال دی جائے گی اور وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کال دے دی گئی اور وہ لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے اور ہندوستانی فوج نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی، پھر کیا ہوگا ذرا آپ سوچیں۔ اس لیے میں اگر وہ بڑھ گئے ایل او سی کی طرف، اور اگر انہوں نے کال دے دی کہ تم ایل او سی کی طرف بڑھو، اور اگر ہندوستان نے آگے سے فائرنگ کر دی، تو آپ سوچئے کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ جینوسائیڈ کا خطرہ جو ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے، اس وقت جینوسائیڈ کا خطرہ آزاد کشمیر کی طرف بھی ہے، کیونکہ جب کشمیریوں نے سیز فائر لائن یا لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی فوج ان پہ بھی فائرنگ کرے گی، ہندوستانی فوج ان پر بھی فائرنگ کرے گی۔ یہ محترم حامد میر صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے، اور وہ ڈرا رہے تھے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے پیچیدہ ہیں، مقبوضہ کشمیر تو ان کے پاس ہے ہی، مقبوضہ کشمیر تو ان کے پاس قبضے میں ہے ہی، لیکن وہ آزاد کشمیر کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہیں، آزاد کشمیر کی طرف وہ بڑھے نہ بڑھیں، آزاد کشمیر کی تیاری انہوں نے بتا دی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میرپور کے ہمارے بندے جو ہیں وہ کشمیر والے وہ تیار ہیں، کوٹلی کے اندر بندے تیار ہیں، مظفر آباد کے اندر بندے تیار ہیں، یہ سارے انہوں نے پوائنٹس بتا دیے کہ جہاں جہاں پر آپ کو زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں محترم حامد میر صاحب سینئر صحافی؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کے تو کچھ کر نہیں رہی حکومت، پاکستان کی تو کچھ ملٹری کر نہیں رہی، پاکستان کے تو سارے لوگ اندھے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، پھر یہ کس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ تڑیاں کس کو لگا دی ہیں کہ وہاں سے جب فائر ہوگا تو یہ ہوگا، یہاں سے جو فائر ہوگا اس پہ کیا ہوگا؟ میر صاحب یہ آپ نے نہیں بتایا، جب ادھر سے ایک فائر ہوتا ہے تو ادھر سے 10 فائر ہوتے ہیں، ایسی کی تیسی کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں بارڈر کے اوپر، وہ ان کو فوری طور پر جواب بھی دے رہے ہیں اور آر کو ٹھوک کے اور جواب دیں گے۔ جو یہ ہے نا جنرل باجوہ، یہ ایل او سی اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا حامد میر صاحب، آپ کو نہیں پتا، آپ کو حامد میر صاحب وہ والی باتیں نہیں پتا جو وہاں پر تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ جنرل باجوہ کو ایزی مت لیجئے گا حامد میر صاحب، آپ کو نہیں پتا پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میر صاحب، حامد میر صاحب، آپ یہ جو سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ پھر پریس کلب میں آ کے کہتے ہیں ورکرز کا ساتھ دو، ورکرز کا ساتھ دو۔ میر صاحب مہربانی کریں، یہ میسج جو آپ نے دیا ہے کس کو دیا ہے اس کی ذرا تفصیلات بھی بتاتے، اور یہ کس نے منع کیا ہے آپ کو کہ آپ اپنے بڑے پروگرام میں بیٹھ کے یہ انکشافات نہ کریں؟ میں بینگ بالکل سمال جرنلسٹ آپ سے کویسچن کرتا ہوں، حامد میر صاحب آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کو نہیں ڈریں گے۔ آپ کس کو آگاہ کر رہے ہیں؟ ہندوستان کو ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کی یہ خام خیالی ہے۔ پاکستان ریاست، پاکستان حکومت، پاکستان کے ملٹری، پاکستان کے ادارے تمام چوکنا ہے اس صورتحال سے جس سے آپ آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں کھل کے کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو۔ تھینک یو ویری مچ۔